حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی کا بیان مسجد مولانا نواب قطب الدین عرف مسجد امرود والی بلبلی خانہ 15 جولائی سن 2007 بروز اتوار سی ڈی اور آڈیو پیش کردہ محمد صادق موبائل نمبر 9899 63 47 68۔ الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى۔ میں معذرت خواہ ہوں، کئی روز سے میں اس موسم کی رونق میں سینہ جگڑا ہوا ہے، آواز خراب ہے۔ آج اللہ اللہ کر کے اس اجتماع کی برکت سے بھی آواز ہوئی ہے۔ آج کا یہ دن یوم تشکر ہے، یوم تشکر۔ اللہ نے اپنے اس کلام کی حفاظت کے لیے آپ کو اپنے بندوں میں سے منتخب کیا ہے۔ ہر آسمانی کتاب اس کے ماننے والوں کی ذمہ داری تھی کہ اس کی حفاظت کرے، کسی نے نہیں۔ تورات ضائع ہوئی، انجیل ضائع ہوئی، اگر ہندوستان میں کچھ آیا تھا تو وہ بھی ضائع ہوا۔ لیکن یہ اللہ کی آخری کتاب نہیں۔ اگر یہ آخری کتاب بھی ان کتابوں کی طرح ضائع ہو جاتی تو دنیا توحید، نبوت، اخلاق ان ساری چیزوں سے بگاڑنا ہو جائے۔ کیا ہے اللہ کی یکتائی؟ کون ہے محمد الرسول اللہ؟ کیا ہے اللہ کی عبادت؟ سب ضائع، لیکن ضائع نہیں تھے۔ کیوں نہیں ہوا؟ کہ اللہ نے یہ اشارہ کیا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اب ہم آخری کتاب کو وارث بنائیں گے اس قوم کا جس قوم کو ہم نے یوں چنا ہے عوام میں سے۔ اب چن کر جائیں گے لوگ، اپنے بندوں پر نہیں چھوڑیں گے، لوگوں میں چھوڑ دے کہ جو بھائی تم ایمان لا رہے ہو عبادت نہیں، اب کوئی بھروسہ نہیں ہے ہمیں۔ اب ہم اپنے منتخب بندوں پر یہ ذمہ داری دے دیں گے۔ سمجھ گئے اشارہ؟ اس طرح قرآن کریم کا یہ بڑا پیٹرن لفظ ہے، اس طرح چننا۔ مصطفیٰ رسول کو کہتے ہیں چنے ہوئے۔ جس طرح رسالت کے لیے محمد الرسول اللہ کو چنا، اسی طرح قرآن کے ورثے کی حفاظت کے لیے کچھ بندوں کو چنا، ہر قوم میں، ہر ملک میں، اور چن کر ان پر یہ ذمہ داری ڈالی۔ جب اللہ نے ہمیں اور آپ کو چن لیا تو پھر ہم اس کو ضائع نہیں کر سکتے۔ غلطی کر کتاب اللہ، اللہ کی آخری کتاب، اللہ کی آخری کتاب مکمل دین رکھتی، توحید، نبوت، اخلاق، حقوق لباس، جو دین حق اور شریعت حقہ کا حصہ ہے
وہ مکمل اسم ہے جس کو قرآن حکیم کہتے ہیں۔ قرآن حکیم کے لیے 3 ذمہ داریاں ڈالی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت، پہلا حرف، کیا کرتے ہیں ہمارے نبی قرآن کے ساتھ؟ تلاوت کرتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ یعلمہ الکتاب والحکمہ، پھر اس کی تعلیم دیتے ہیں حکمت کے ساتھ۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اخلاقی تربیت کرتے ہیں۔ یہ 3 ڈیوٹیاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا نے یہ تینوں ڈیوٹیاں ادا کی، اور اس میں اعجاز تھا۔ رسول اللہ تھے نا، تلاوت میں اعجاز، معجزہ، تعلیم میں معجزہ، اور تربیت میں معجزہ۔ یہ اللہ کی کتاب جو اس قدر جلدی اپنے پروں سے اڑنے لگی، پروں سے، اس طرح کتابیں پھیلی ہیں کیا پہلے؟ نہیں پھیلی۔ یقتلون النبی کی، قتل کر دیے گئے تھے۔ جو تورات لے کر آیا قتل کر دیا گیا، خود یہودیوں نے قتل کیا۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کو بچایا۔ واللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب، بڑی کٹھن منزل ہے، بہت سخت راستہ ہے، لیکن اطمینان رکھنا ہم تمہاری حفاظت کریں۔ واللہ یعصمک، اب بے فکر ہو کر دوڑ پڑو، کود پڑو میدان میں، تلاوت کرو، تعلیم تزکیہ نفس۔ اب جلد نکال دو اپنے دل سے۔ حضور نے ایسا کیا، جو اعزاز رسول پاک کے اندر تھا وہ آپ کے ساتھ چلے تلاوت کی اعجاز دکھایا۔ سب سے پہلے خدیجہ کبریٰ ایمان لے آئی، خالی یہ سن کر اقرا بسم ربک الذی خلق۔ حضور کہاں پر ہے؟ میرا آقا کیا ہوا؟ سارے حرا سے نیچے آئے، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ایک آنے والا آیا، میری آنکھوں نے نہیں دیکھا لیکن میرے دل نے اس کو چھو لیا، دل نے چھو لیا، یہ آیا، آنکھ نہیں دیکھی۔ کیا کیا؟ کہیں پایا، کہاں پڑھنے لگے، کہ میں تو امی ہوں، اس نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ جب مجھ کو چھوڑا تو میں سر اقرار پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ پہلا اعزاز ہے محمد رسول اللہ۔ یہ میرے آقا کی خاتون اول پہلی بیوہ خدیجہ کہنے لگی، اور ابھی یا رسول اللہ نہیں ہے، میں کہہ رہا محمد، وہ جو آنے والا آیا وہ تو وہی ہے جو موسیٰ پر آتا رہا ہے اور عیسیٰ پر آتا رہا ہے، اور ان پیغمبروں کو جو انہوں نے اس نے تعلیم دی ہے یہ وہی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، میں ایمان لاتی ہوں آپ اللہ کے رسول۔ پہلی مومن خدیجہ کبریٰ، بیوی گھر کی، جس کو کارلائل نے لکھا ہے کہ میرے نقطۂ نظر سے محمد کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل کہ ان کی بیویاں ایمان لائیں،
ورنہ بیویاں شوہروں کو جانتی نہیں، بیوی نہ جانتی، وہ تو پیر جی سے کہتے ہیں اچھا پیر جی آپ بول رہے تھے کہاں جبھی ٹیڑھے ہو رہے تھے آپ، جو گھر کی عورت ہے ہی کیا شوہر کا رشتہ ہی ایسا ہے، یہ رشتہ ایسا ہے، بے تکلف رشتہ ہے، عورت کے دل میں اس بے تکلف رشتے میں احترام نہیں آ سکتا، تقدس بے تکلفی کرے، اس میں اگر میاں ولی ہے تو بہت مشکل ہے کہ بیوی احترام کرے اور یہی کہے گی انہوں ٹیڑھے ہوتے ہیں، ٹیڑھے ہو رہا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رشتے میں احترام کا، تقدس کا، محبت کی محبت، لیکن اس کے ساتھ تقدس، ایمان میں اعجاز۔ عمر قتل کا ارادہ کر کے نکلے، میں مار کے آؤں گا، شغل نہیں محمد۔ عمر شیردین، یہ 3-4 شیردین تھے، عمر، حمزہ، علی، عمر۔ انہوں نے کہا کہ عمر کہاں جا رہا ہے؟ کسی نے کہا، میں نے کہا کام تمام کرنے جا رہا ہوں محمد سے، پاگل ہو گیا ہے، تیری بہن تو ایمان لے آئی، وہاں کیا پڑھ رہی تھی؟ دکھا، نہیں دکھا، چاہے پھول پہنے لے گا، اچھا ہوتا، یہ ہے پڑھ کے بتا، ہاں اعجاز۔ انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یہ وہ آیتیں ہیں جو سور میں مشابہت کی، وہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ نے موسیٰ سے کہا وادی سینا میں لا الہ الا انا فاعبدنی، بے حجاب کلام، جو زبان نہ ہے وہی ان 2 جملوں کا لطف لے سکتے ہیں، کیا ہے کون بول رہا ہے؟ ایک تجلی ہے، وادی سینہ میں ایک تجلی ہے، ایک برق ہے، آواز آئی لا الہ الا انا، میں ہوں وہ جس کے سوا کوئی خدا نہیں، میں ہوں وہ۔ کیا حال ہوگا موسیٰ کا؟ پھر بڑے دن پھر ہوش میں آئے، یہ کتاب اور عمر زبان نہ سکے زبان کے، ان 2 جملوں میں جو بلاغت ہے وہ جنجت سمجھتے تھے، ہم کس لا الہ الا انا، میں کون ہوں؟ وہی ہوں جس کے سوا کوئی خدا نہیں، اے مخاطب فاعبدنی، میری عبادت کرو، یہ ہے وہ کلام۔ تو نے سنا اور سننے کے بعد سرنڈر کر گئے، ہائے کیا سنایا تو مجھ کو دکھا دے، نہیں وضو کر کے آؤ، سرنڈر ہو چکے، وضو کر کے آؤ، یہ لے کر چلو، آگے ایمان لے آئے۔ یہ اس تلاوت کا اعجاز وہ ختم، وہ اعجاز تھا حضرت فاطمہ نام کا ان کی بہن کا، ان کی تلاوت کا اعجاز، کیونکہ
حضرت عمر کے خاندان میں اسلام سے پہلے توحید آ چکی تھی. ان میں ان کے ایک بھائی سے توحید پرست تھے. ان کی بہن فاطمہ بنت یوسف ان کی گھٹی میں تھی اللہ کی توحید سے گھٹی میں تھی. تو یہ تلاوت کا اعزاز. تعلیم بھی اسی درجے کی اعزاز. وہ اہل زبان تھے, قرآن کو سمجھتے تھے, لیکن کہیں کہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا. اب مشہور ہے جو قرآن نے کہا ہے حتیٰ یتبین الخیط الاسود ابیض من الاسود. وہی روزہ کب تک رکھا جائے گا؟ جب تک سیاہ تارا سفید سے الگ نہ ہو جائے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب یہ بھی استعارہ ہے, قرآنی بلاغت کا ایک استعارہ ہے. تارا سفید مراد رات اور دن سے. ایک بیچارے سیدھے آدمی تھے, وہ سمجھے نہیں کہ یہ اشتہار ہے. وہ رات کو سیاہ اور سفید تاغا اپنے تکیے کے نیچے رکھتے اور دیکھتے رہتے تھے الگ ہو گئے, الگ ہو گئے. میں نے آ کے کہا ارے, انہوں نے کہا میرے بھولے امتی, تو کیا خاص جانتا ہے عربی کو؟ قریشی ہو کر یہ اشتہار ہے. رات سے مراد سیاہ تاغے سے رات اور سفید تاغے سے دن. یہ ہے تعلیم. اچھا دس کیا اللہ کہا تھا وہ مولانا سرکار سلام کے کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے, سن لیجیے آپ, کہ رسول پاک کی توجہ, رسول پاک کی توجہ کا اثر قرآن سے زیادہ ہوا ہے. اور تاریخ وقت کے اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا دنیا کو. میرا کلام ہے قرآن, اس کا اثر ہے, لیکن میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ خاص مقام ہے. کہاں ہوا؟ مرنے کے بعد زندگی. بہت مشکل مسئلہ رہا ہے مرنے کے بعد زندگی کا. کیا کہہ رہا ہو تم؟ کہہ رہے ہو کچھ تو حارث جن کے رضائی باپ حلیمہ کے شوہر, وہ سنتے رہے قریبے کے گاؤں میں میرا محمد دیوانہ ہو گیا ہے, محمد پاگل ہو. سمجھ ہی نہیں آیا کون پاگل ہے جی, جو سو کے تھنوں کو ہاتھ لگا کر دودھ نکال لیا کرتا ہے. پاگل کیسے حلیمہ نے کہا میں جا رہا ہوں, دیکھ کے جاؤ. آ گئے, حرم میں آئے. حرم سے قریب حضرت ارقم کی ایک جھوپڑی ملی, اس میں حضور کر رہا ہے. ابو جہل وغیرہ کیڑے رہتے تھے, کون آیا کون گیا, کیوں دیتے کیا کیوں آئے؟ میں اپنے رضائی بیٹے محمد کو دیکھنے آیا ہوں. ارے کیا دیکھنے آیا ہے پاگل کو؟ بھاگ گیا تھے. یقین نہیں ہے پاگل. یہ لوگ ادھر ادھر ہوئے, یہ سب آگے بڑھ گئے تھے, خالی کھڑے تھے. آؤ آؤ اندر.
اب بتائیے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا آسان نہیں ہے اس کا سمجھنا اور اس پر ایمان لانا. مر گیا جڑ گیا ہڈیاں سڑ گئیں چل گیا بہ گیا دوبارہ کیسے زندہ ہو گیا؟ مشکل. اسلامی عقائد میں سب سے زیادہ عقلاً جو مشکل ہے وہ یہ ہے اللہ کی وحدانیت تو مشکل نہیں ہے. پھر ہم دیکھ رہے ہیں رات کو مرنے کے بعد زندہ ہم نے کس کو دیکھا؟ اللہ کی وحدانیت کا نور برتا یہ اس کے جلوے ہیں سارے وحدانیت کے ہر کے زندہ ہوں. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع و محل کو جان لیا. حضور صاحب حکمت کے کتاب اور حکمت دانش فراست صحیح سمجھ سب پھیلا ہے اسلام. دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے دانش سمجھ اور ایک ہے جذبہ. ساری جذبے سے اسلام میں پھیلا سمجھ دانش دیکھا ہاری سارے اللہ نے آگاہ کر دیا کہ میاں تمہارے وہ باپ آ رہے ہیں اور یہ باہر کہا جا رہا ہے اور یہ پیش کر رہے ہیں. ارے دیکھ یہ کہہ رہا ہے وہ یہ ہڈیاں دوبارہ زندہ ہو جائیں گی آگے بڑھائیں گی یہ کہہ رہے ہیں. سب آگاہ کر دیا. محمد صاحب خلق عظیم میں کہوں محمد نبی اللہ رسول اللہ ہاں لیکن صاحب خلق عظیم. یہ محمد نبوت سے پہلے بھی صاحب خلق عظیم تھا. یہ حضور کا وہ تعارف ہے جو نبوت سے پہلے حاصل تھا. یہ دیکھ کر چادر پاک پاری اور زمین پر بچھا آئیے 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 بجانا یا تشریف تشریف اپنی چادر پر حارث کو بچھایا. یہ مشرک تھے، یہ مشرک بات تھا لیکن بات تھا. اور یہ وہ دین لے کے آئے تھے جس دین نے یہ کہا کہ تیرے باپ باٹا مدد کچھ بھی ہو بحیثیت ماں باپ سے ان کا احترام کی ان کی خدمت کی. یہ ہندو ہے ہاں سارے یہ عیسائی ہے قدر کر دو پاگل ہو تم نے دین کی شبیہ کا ان پاگل مذہب پر رکھو. یہ کیا ہوا ہے اللہ اللہ تو سوائے اس کے کہ وہ تمہیں شرک کی دعوت دے اس کو تو ماننا نہیں باقی مکمل خدمت کرنا کما کر لانا تیماروں کو تیمار داری کرنا. وہ بت پرست ہیں تم مومن ہو حیثیت بات کی نفرت نہ کرنا. اسلام کو سمجھنے کے یہ مقصد ہے. کیا کر سکتے بیٹھ گئے کیا ہے کیا دیکھا بابا کہ وہ لوگ کہنے کا پاگل ہو گیا بیٹا اس لیے کہہ رہے ہیں مجھے پاگل. اب دیکھیے آپ تربیت روحانیت یہ کہا اور یہ کہہ کر ان کا ہاتھ پکڑ اور پکڑ کر کہا ابا جان
جب یہ قیامت قائم ہوگی میں آپ کا پونچا پکڑ کر جنت کے اندر لے جاؤں گا، ورے نہیں چھوڑوں گا۔ کائے پھل رہی جنت کہاں؟ ذرا آنے دیجیے قیامت کا دن، آپ بھی ہوں گے میں بھی ہوں گا، میں تو آپ کا پوچھا پکڑ دوں گا، اب وہ آؤ میں تمہیں دکھاؤں قیامت کا ہے، دیکھو جنت یہ قیامت باہر آ گئے ابو جہل وغیرہ، ارے کیا دیکھا کیا دیکھا کیا دیکھا، اب ان کا کیا ہے، یہ وقت آ رہا ہے، یہ وقت آ رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں، چھوڑ دو چھوڑ دو، میرا بیٹا جو میرا ہاتھ پکڑ لے گا وہ جنت کے اندر لے جائے گا، ارے چھوڑو، ارے چیز کے گھر آ گئے، یہ موقع تقریر کا تھا نہیں، قرآن دلائی دے رہا ہے قیامت کے اعلیٰ سے اعلیٰ دلائی، کوئی دلیل پیش نہیں کر رہے، روحانیت سے کام لو، توجہ سے کام لو، ہاتھ پکڑ لیا کنیکشن لگا دیا، ایمان کی ایک روڈ ہو گئی سارے جسم میں، محمد کے ہاتھ پکڑ لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی یہ ہے دیکھ رہا ہوں آواز بیچ میں یہ چیز رہا جا کے بٹھا دیا، میں کہہ رہا تھا رات کو کر لو رات کو کر لو، جب رات کی بات اور ہے صبح کی اور ہے، یہ ناشتہ کراتے ہیں بات، اب موضوع بھی رہی ہے میں تھک جاؤں گا۔ 3 کام تلاوت تعلیم تشکیل، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس امت میں کھڑا کر کے وہاں کھڑا کیا جہاں کچھ وہ اللہ کے بندے ہیں جو تلاوت کی خدمت کر رہے ہیں، یہ ہمارے دین مکتب دینی مکتب، مالدار عربی نہ پڑھا ہے لیکن قرآن پڑھا ہے اللہ کی توفیق، اور آج وہ کہتا ہے یہ ہدایہ وغیرہ پڑھ کر یہ کیا کریں گے، یہ مسجد کی روٹیاں کھائیں گے مولانا نہ کر جائے گی ہماری، قرآن پڑھو الحمدللہ، تعلیم مدارس کا یونیورسٹیاں قائم دیوبند ندوہ حسین وقت یہ چھوٹے سب چل رہا، دلی والے اپنے بچوں کو نہ بھیجیں، اللہ لا رہا ہے غریب دیہات سے اٹھاؤ، آؤ آؤ روٹی بھی کھاؤ، فلموں کے اندر رہو قناعت سے، یہاں مکان نہیں ہے، یہاں اے سی نہیں ہے، اے سی نہیں ہے، بڑے گرمی اللہ تعلیم گاہیں قائم، مدرسے قائم الحمدللہ، اور یہاں پہ کہہ دوں وہ جو کہا اللہ کے نبی اللہم اجرنی مسکینا ومثلی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، یہ دعا کرتے تھے آپ، اے اللہ مجھے غریبوں اور مسکینوں میں زندہ رہے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ جب تک زندہ رہوں مسکین رہوں، مسکین نہ ہوں، اور جب اٹھوں قیامت میں تو میں مسکینوں کے زمرے میں اٹھوں، اللہ اکبر، یہ دعا ہے۔ آپ اس کا لحاظ نہیں کرتے تھے کہ عثمان غنی برا مانیں گے، کیوں صاحب ہم کہاں ہیں، ہم دولت دے رہے ہیں، دھندے دے رہے ہیں، اور آپ غریب غریب کیوں؟ آپ کی نگاہ پر ایک دور آئے گا
میرے دین کو سنبھالنے کے لیے غریب آ گیا ہے، مالدار نہیں آئے گا. یہ دور ہے، مدت سے یہ دور چل رہا ہے. غریب آ رہا ہے، مالدار نہیں آ رہا، وہ خالی تلاوت کر رہا ہے. چھوڑ دو، مالدار آ رہا، غریب آ رہا. کیا سہارا ہے غریب کا؟ محمد رسول اللہ کے سوا سفارت سے نبی کو یہ آ رہے ہیں بیچارے، یہ لیٹنے نہیں جانتے، بیٹھنا نہیں جانتے، ان میں تہذیب نہیں، ان میں تمدن نہیں، لیکن جس کام کے لیے آئے ہیں وہ سر پر اٹھانے کے تعلق سمجھ رہے. ہم بھی تمہاری طرح انسان ہیں، گناہ ہوتے ہیں، کمزوریاں ہیں، نگاہ رکھو ٹھیک ہے، لیکن نظر انداز کرو. اگر تم نے ہم میں وہ آلہ لگایا، آلہ لگا کے اولیاء اللہ دیکھنا چاہا، ہم پھر ہو گئے. انسان ہے تمہاری طرح کوتاہیاں، گناہگار ہے، بالکل گناہگار ہے، لیکن غنیمت جانو، غنیمت آج غنیمت نہیں ہے عیسائیت کے پاس. آپ انجیل کی تعلیم بند کر کے مکمل کر کے ڈال دیا. کیوں؟ کہ غریب نہیں ہے ان کے یہاں، سارا دولت دن ہے، چھوڑ دیا انجیل کو. یہودی ارب پتی قوم ہے، تورات کی تعلیم نہیں ہے، اندر ہے تورات بند. جو ان کے علماء دنیا غلط بتاتے ہیں اسی کو چلتے ہیں، دین نہیں. یہاں دین ہے، الحمدللہ دین ہے. کوئی دین کے خلاف بات ہوتی ہے مولوی چیختا ہے، چیختا ہے. کیا ہے کہ خالی چیخنے تک تو اجازت ہے، برائی دیکھو چیخو، آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ لال مسجد بن جائے گی. یہ دین کیا ہے؟ دین دین کامل، دین اکبر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده أو بلسانه أو بقلبه فإن لم يستطع فإن لم. اے جذباتی علماء، جذباتی تینوں جگہ لگایا ہے قرآن میں. فإن لم يستطع، ہاتھ سے مٹاؤ، طاقت نہ ہو تو زبان سے، ٹھیک ہے، طاقت نہ ہو دل سے بولا جائے، آگے نہ ہو، ورنہ کہ تمہیں رون ڈالے گی. دیکھ رہا ہو کیا تماشا ہوا، کیا ہوا. وہاں ایک علماء کی مجلس ہے، اتحاد ہے، اپوزیشن. مولانا فضل الرحمان کا فوٹو آتا ہے، روحان بنا رہے. لال مسجد کی تباہی کے بعد 3 دن کا شوق منا رہے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ لال مسجد کے ساتھ مر جاتے، شوق منا رہے ہو. ان شہیدوں کے زخموں پر نمک ڈال دو. کا یہ جمہوری دور ہے. دیکھو یہ اس دور کی برکت ہے، یہ اس دور کی برکت. کہنا لکھنا پوری طرح آزاد ہو، لکھو پڑھو، آگے نہ ہو. یہ آزادی جو آج یورپ نے دی ہے تمہیں، وہ تمہارے بادشاہوں نے نہیں دی.
سوچا کرو، موازنہ کرو اس دور سے۔ امام مالک نے ایک بات حق کہی، انہیں اونٹ پر بٹھا کر درے لگوا دیے، یہ کیا تمہارے واسطے۔ احمد بن حنبل نے حق بات کہی، درے لگتے رہے، درے۔ یہ سب عباس کی طرف آتے تمہارے یہ آج نہیں ہے۔ آج لوگ کہتا ہے قلم آزاد، زبان آزاد، کہو جو کچھ کہو، اندر بیٹھ کر جو کچھ کہو ہم سنیں، میڈیا میں لکھو، اخبارات لکھیں، آگے بڑھو، عمل ہتھیار نہ اٹھاؤ، اس لیے کہ تمہارے ہاتھ اب ہتھیاروں کے قابل نہیں، ہاتھ کا ہتھیار پستول نہیں ہے، ایٹم بم ہے، ایٹم بم ہے۔ اور ہماری طاقت نے پابندی لگا دی ہے، کوئی ایٹم نہ بنائے، لگا دی ہے۔ ان حالات کو سمجھو تو یہ ہوا۔ اب یزکی وہ کام تزکیہ ہے نا، میرا اپنا عقیدہ، تزکیہ نفس کے لیے خانقاہیں میں یہ نہیں، روایت کا خانقاہوں، یہ تھانہ بھون ہے، یہ رائے، یہ دیوبند، یہ نظام الدین ہے، خانقاہیں خالی، لیکن ان خانقاہوں کی جگہ یہ جو تبلیغ کی تحریک ہے، یہ خانقاہ ہے، چلتی پھرتی خانقاہ ہے، اللہ کا نظام ہے، جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ شریف ہوتے ہیں، خانقاہ تربیت ہوتی ہے، شراب چھوٹتی ہے، دعا چھوٹتی ہے۔ اور آج مقابلہ دین کا نہیں ہے، تہذیب کا ہے، تہذیب کا ہے مقابلہ۔ یورپ میں تہذیب لایا ہے جس میں جوا ہے، شراب ہے، ننگی عشق بازی ہے، گھر گھر ہے، اور ہم شکست کھا چکے ہیں، گالیاں دینے لگا، گالیاں دے رہا، شکست کھا کر گالی دے رہا، میرے گھر سے ٹی وی نکال کر دیکھو پھر گالی ہو، میں دیکھوں تم بڑے بہادر ہو، بڑے بہادر ہیں، کچھ کو گالیاں دی، میرا دیتے رہو، اور کچھ اندر بیٹھا ہے تیرے ٹی وی میں، پہلے اس کو پھینک، جو تیرا دشمن نہ پھینک دیا ہوگا، بڑا بہادر بن گیا ہے، اولاد تیرا بستر باہر پھینک دے گی اگر ٹی وی کو ہاتھ لگایا، وہ یہ دو چار اللہ کے نیم میں نہیں کہتا، وہ اللہ کبیر چلتی پھرتی خانقاہ، اس میں حصہ لو، جاؤ آؤ، اللہ اللہ خیر اللہ، یہ نہ دیکھو میں تو خالی نماز روزے کو کہہ رہے ہیں، جتنا وہ کہہ رہے ہیں اتنا لے لو، جو باقی ہے وہ ہمارے اوپر رہ جاؤ، ان کے اوپر اور کیا چاہتے ہیں، جو وہ دے رہے ہیں وہ لے لو، تم سر پہ اٹھاؤ۔ میں نے بھی کہا کہ 47 میں 2 مجدد پیدا کیے اللہ نے، ایک مولانا حسین ہے اور ایک مولانا الیاس۔ مولانا حسین احمد نے گاؤں گاؤں سے پھر مکتب قائم کیے، ان کے ہزاروں مرید تھے، سب سے زیادہ شاگرد مولانا حسین احمد کے ہیں، دیوبند کی تاریخ میں انور شاہ کے نہیں ہے، رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند کے نہیں ہے، ان کے دیکھ لو 3-4 ہزار پہنچے، مکتب قائم پہ وہ مکتب قائم،
اور ایک مجدد وہ تھا دبلا پتلا چارپائی پر پڑا رہتا تھا، یہ کہتا تھا گھر سے نکلو، گھر سے نکلو۔ دیکھا گھر سے نکلنے کا موضوع کیا ہے؟ یہ ہے جو آج دیکھ رہے ہیں کہ خالی تاریخ لے لیں بھوپال کے اجتماع کی 2-2,500 آدمی آتے ہیں تاریخ لے، کیا ہے یہ کرامت ہے، کرامت۔ اس قوم کا انتخاب کیا جس کو بے حد دیہاتی اور جاہل کہتے تھے، میوات، اس قوم کو انتخاب کیا، اسی قوم کو باہر نکالا، اسی قوم کے لیے تھے آگے بند۔ اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں کہ ہمارے بھائی اخلاق ہیں، ہمارے ماسٹر جی ہیں، صبح کریں گے صبح کریں گے، اب میری جان پر بنے صبح، جو کہ بہت دیر ملنا ہے ٹھیک ٹھاک ہوتا ہوں، لیکن ایک اور حادثہ کو گلا دیا، پھر میں نے کیا مار دیا، اب کیا ہوگا؟ گلا دیا، دل رہا دل رہا، اللہ کا احسان نہیں میرا کوئی گیا، میں نے اپنا کام دور رکھ دیا۔ یہ سلسلہ جاری رکھو، پرواہ نہ کرو، کوئی لنگڑا لولا آ کے بیٹھ جائے، کوئی انگا آ کے بیٹھ جائے، پرواہ نہ کرو، نہ آئے محلے کا شیخ، پرواہ نہ آئے نوجوان، وہ رات کو 1 بجے سوتا ہے ٹی وی سے، کیسے آ جائے گا؟ پرواہ نہ کرو، 5 آ جائیں سامنے ریل میں، یہ مولوی صاحب آئیں گے، قرآن بیان کریں گے، ہر طرح ہو جائے گا۔ مولانا مایوس نہ ہو کہ 2 آئیں 3 آئیں، مایوس نہ ہوگا، اس کو بھی غنیمت جائے، ٹکراؤ ٹکراؤ، 2 تہذیبوں کا، یورپ کی تہذیب کو کہتی ہے ننگا ناچ دیکھتے رہو، کیا کرے ہیں اصلی علوم سائنس ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹیکنالوجی کا علم ہے، یہ ہمارے گھر کی چیز ہے۔ ہم نے اسپین، بغداد، کچھ تو اس میں اور کیا ہے ان یونیورسٹیوں کے اندر بیٹھ کر سائنس پڑھائی گئی، یورپ کو ہم بھول جاتے ہو۔ یہاں آئے تھے مغربی جرمنی میں فقیر جائے منی جائے، اس کا ایک انٹرویو اخباروں میں چھپا ہے، بھول جاتے ہو۔ اس نے کہا عرب سائنس میں ہمارے استاد ہے، معمولی بات ہے یہ، تو ہم ڈریں گے سائنس سے؟ ہم ڈرتے ہیں اس تہذیب سے۔ سائنس آئے گی، پڑھانے والے ٹیچر آئیں گے، بڑے بڑے اساتذہ آئیں گے، وہ اپنے ساتھ تہذیب لائیں گے۔ ڈر ہے تہذیب کا، ڈر سائنس کا نہیں ہے، تو ہمارے گھر کی چیز ہم نے 4ویں صدی ہجری میں پیدا کیا، ابو علی سینا، یہ ایک نام ہے، ابو علی سینا بخارا، اسی بخارا نے امام بخاری کو پیدا کیا جو حدیث کا امام تھا، اسی بخارا نے ابو علی سینا کو پیدا کیا جو طبیعیات کا سائنس کا امام تھا۔ ہم ڈرتے نہیں اصلی علوم سے، اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ تہذیب آئے گی، اور وہ جب ہمارے بزرگوں کو بڑا کہتے ہو نا، مولانا قاسم کو کہ سر سید کی مخالفت کی تھی، کرتے نہیں یہ پڑھے لکھے، انگریزی پڑھنے کی مخالفت نہیں تھی، اس کے ساتھ جو تہذیب آ رہی تھی اس کی مخالفت۔
ہائے مولویوں نے سر سید کی مخالفت کی، ہائے مولویوں نے مار ڈالو چن چن کے ایک مولوی کو۔ مولوی یہ کہہ رہا تھا اے سر سید اے غارہ توار، اس کا انتظام کرو، زبان آئے تہذیب نہ آئے۔ کیا غلط کہہ رہے؟ آج بھی وہی ہے، عصری علوم کہاں سے آئے، پیسہ کہاں سے آئے؟ پہلی بات یہ لے گئے تھے وہی ترجیح ہو، میں نے کہا جناب چاہیے یہ ساری بحث چھوڑی، وسائل لائیے عصری علوم کے لیے۔ ہم اپنے ٹی وی مدارس میں حجروں کے اندر تاریخ حجروں میں درسوں کو ادھر ادھر کھانا آتا ہے نہیں آتا تو پتا لیتے ہیں، 2 کھجی روٹیاں اور اس پر چنے کی دال، اس کے لیے آگے شان بلڈنگ ہو، اعلیٰ درجے کے استاد ہوں، 10,000 کی تنخواہیں ہوں، یہ موت کے قریب آ گئے 2-2.5 ملتے ہوں گے، یہ بیٹھا ہے اللہ کو حجرے میں پڑا ہوا ہے، مکان ہوتے ہوئے حجرے میں پڑا ہے، گھر کی روٹی نصیب نہیں ہے، کہا رہا ہے یار بھائی دیکھنا برسات کے دن ہے، دال بھائی بگا لو، مل جاتا ہے، میں برسات ہے دال بھری پکا لو، میں آج سے نہاری لے آؤں بلو کی، برسات ہے، یہ کیا کرے گا جو آگے ایسا نہیں ہے، یہ اشارہ کر لے گا BRM میں خالی زبان سے رہنا قلم، مولوی مخالفت کر رہا ہے قوم کو جاہل رکھے گا، میں من عصری علوم سے بیگانہ رہ کر ہم دنیا میں جاری رہیں، اس کو مان لینا، اور ہمارا مالدار اس کو مان رہا ہے، لڑکے ہمارے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، مالدار حوصلے سے بچوں کو پڑھا رہا ہے، لیکن وہاں پڑھا رہا ہے جہاں اس کو اسلامی تہذیب چھوڑنی پڑ رہی ہے۔ لڑکی جائے گی، اگر لڑکی نہیں جائے گی تو ہمارا یہ جاہل کارخاندار بات بات پر روک ٹھوکے لوگ سے سمجھ رہی ہے، لڑکی تعلیم حاصل کر رہی ہے، جا رہی ہے، کمپیوٹر سیکھ رہی ہے، اور پلٹ چیزیں کہہ رہی ہے جاہل لکھر مجھے اس کے حوالے کرو گے کارخاندار کے، بتائیے کہ چتائیے کہ فرار کے اس کے حوالے کرو گے، یہ ہمارے گاؤں نہیں، کیا کہہ رہے ہیں ہم، ہزاروں الجھنیں، انہیں الجھنوں نے ہم کو اپنا وجود قائم رکھنا اور یقین رکھنا ہے اللہ کی مدد رہے گا، ارادہ تمہارا اللہ کی مدد، اللہ تمہیں کرنا نہیں چھوڑے، اے امت محمد اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، مدد دے گا، دیتا رہے گا، دین کو بھی سنبھالو اور عصری علوم کو بھی سنبھالو، کیا کریں ہم مجبور ہو کر کہہ رہے ہیں، وہ آج ہم جاتے ہیں کسی سرکاری دفتر میں مسلمان کرن نظر نہیں آتے، کیا کریں ڈاکٹر محلوں میں ڈاکٹر بیٹھے ہیں، وہی چھوٹے بڑے ڈاکٹر کہاں MBBS، آج مسلمانوں میں تو MBBS مشکل نہیں، کلرک نہیں ہے، دفتروں میں بابو مسلمان نہیں ہے، ہم جاتے ہیں ٹھوکرے کھا کے رہے کیونکہ سمجھ ہی نہیں جائے گا، سارا فارم ہے گا یہ کس طرح بھریں جانتے نہیں نا، وہ کاغذ بناتا ہے، بے وقوف بناتا ہے، یہی حال عدالت ہوتا ہے، عدالتیں نور الدین بیرسٹر کہاں پر رہی ہے لو، نور الدین بیرسٹر کہاں ہے، حافظ عبدالعزیز ہوتے تھے ہمارے دور میں قصائیوں لمبے طوال بڑے لکھتے تھے، فوجداری کے وکیل،
تھرا جاتا تھا سرکاری وکیل، حافظ جی آ گئے، حافظ جی آ گئے، میدان خالی ہو گیا، یہ بھی غلط ہے، کیا کریں، غلط ہے، دیکھو کشمکش ہے، نکال لگ حافظ بھی بنانے، مولوی بھی بنانے، ڈاکٹر بھی بنانے، بیرسٹر بھی بنانے، سب کام چلے گا اس دنیا میں، بہت مشکل ہے، ایک طرفہ ہو کے بات کہہ دو، ان کو بلا کہہ دو، ان کو بلا کہہ دو، وکیل کو بلا کہہ دو، شیطان نے کیا کہتے ہیں، ہاں تو وکیل نے کہا آج ہم بھی شاعر بتا وکیل کی توہین کر رہا ہے، پھر شیطان کی وجہ سے اگر جو پھنستا ہے مقدموں میں اس کی جان پر بنتی ہے، تلاش کرتا ہے مسلمان اعلیٰ درجے کا وکیل، کھانسی بخار کے لیے یہ بیٹے میں چاہتے چھوٹی چھوٹی کوئی سریا کالج سے آ گیا، کوئی وہاں سے آ گیا، ویلی اور چھوٹی کے لیے نکلے، تمہاری کھانسی مسیح کو دیکھ رہا، لیکن کسی دوئے مرض کو دیکھ سکتا ہے، پھر آتے ہو تم بنسل کے پاس، یہاں بنسل کے بیٹے کے پاس آتے، ایک کلیک نہیں، فی سبیل اللہ تم مسلمانوں کا، اگر غیرت ہو تو ڈوب جائیں، وہاں دیکھو کتنے چرخے بازار میں، چرخے باز نہیں دہیلے کی طرف چینیوں کا سکون اور اکیلے نہیں، فی سبیل اللہ، مسلمان عورتیں دیکھ لیں میلے برقع، کوئی امتیاز اور کتنے فی سبیل اللہ، لیکن ہندوؤں نے قائم کیے، تم کیا کر رہے ہیں؟ یہ رونا، یہ ماتم کرتی رہیں گی نسلیں، کیا اللہ کو شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، مولانا نصیر کا، اور پھر اللہ کا جو اس نے کو تھوڑی جان ڈالی دی تھی، میں بول لیا، کہہ دیا جو مجھے کہنا ہے، دعا کرو اللہ نہیں، مولانا جو رہے گی تو رہے گی، جان نہیں ہے بس اب کر لو، ہاں اللہ محمد اللهم ثبت قلوبنا على الدين، اللهم ثبت قلوبنا على الدين، اللهم انصر أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد، اللهم اصلح، اللهم اصلح يا رب شفا بیماران امت، شفا بیماران امت، الہی عطا بیماران امت، الہی عطا الہی رضا بیماران، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قائم رکھے، جو اس کو چلا رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، اللہ مدد کرے، اللہ قبول کرے، میرا حضرت مولانا خلاف حسین قاسمی کا بیان مسجد مولانا نواب قطب الدین عرف مسجد امرود والی بلبلی خانہ 15 جولائی سن 2007 بروز اتوار، سی ڈی اور آڈیو پیش کردہ محمد صادق، موبائل نمبر 98 99 63 47 68۔